الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من أولاد فاطمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 18واں پارہ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، خشیت رکھیں گے، متقی بن کے رہیں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آخر میں آنے والے جو 12ویں خلیفہ ہوں گے امام مہدی، وہ میرے آل بیت میں سے ہوں گے اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. گزشتہ جمعے پر ہم آخر میں پہنچے تھے کہ مسلمانوں کے حالات آخری زمانے میں کیسے ہوں گے کہ اس وقت انہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ لگتا ہے امام مہدی کے ظاہر ہونے کا زمانہ آ گیا ہے، اور پھر اس کو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے. امام مہدی لوگوں سے بچیں گے، چھپیں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بہت سارے علماء، کتب ابدال ان کو منوائیں گے، تب وہ مان جائیں گے. اس بات سے تمام وہ جھوٹے مہدی کے جو دعوے دار ہیں سب کی تردید ہو جاتی ہے کہ جو برحق امام مہدی ہوگا وہ لوگوں کو خود نہیں کہے گا کہ میں مہدی ہوں. لوگ اسے ایمانی بصیرت سے سمجھ جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہے. ان کی علامات وہ پوری ہوں گی. حالات کیا ہوں گے کہ جس وقت لوگ آخری زمانے میں مایوس ہو کر امام مہدی رحمہ اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. دنیا ظلم سے، بے انصافی سے بھر چکی ہوگی. عیسائیوں نے ادھم مچایا ہوا ہوگا، رہنا مشکل کیا ہوگا خصوصاً مسلمانوں کا. اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہوگا. فتن کا ظہور ہوگا اور بندہ صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر ہو جائے گا. وہ ایسی باتیں سنے گا تو وہ ادھر ہو جائے گا، اس کے پاس اپنا علم، ایمان، عمل نہیں ہوگا. اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ہتھیلی میں دہکتا ہوا
انگارہ رکھ لینا مشکل ہے، ایسے ہی ایمان کو اپنے پاس بچانا مشکل ہوگا۔ فتن کا ظہور ہوگا، ہر کوئی نعرہ لگا رہا ہوگا میری طرف آؤ میری طرف آؤ۔ اب یہ شخص کہ اس کے پاس اگر اپنا ایمان ہے، عمل کی دولت ہے، تو اس سے کوئی بصیرت نصیب ہوتی ہے، عمل کی دولت سے ایمانی روشنی عطا ہوتی ہے، تو یہ گمراہی سے بچے گا۔ منافقت اکثر ہوگی، کم لوگ مسلمان ہوں گے، اسلام اجنبی کی طرح ہوگا۔ جیسے نا یہاں پر کوئی ایسے علاقے کا بندہ آ جائے جو ہمارے اس شہر کا نہیں ہے، ملک کا نہیں ہے، لباس اس کا اور طرح ہے، تو اجنبی سا لگے گا، اوپرا سا لگے گا۔ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ اوپرے سے لگیں گے، اجنبی سے لگیں گے کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا ان کی وضاحت ہے۔ یعنی کہ جہالت، کفر، ضلالت، گمراہی وہ غالب ہوگی۔ صحیح معنی میں اسلام ایمان پر عمل کرنے والے لوگ کم ہوں گے، تبھی تو لوگ ان کو ایسے اجنبی سا سمجھیں گے کہ یہ کون سی جماعت والے لوگ ہیں۔ اور لوگ ایک بندے کے بارے میں، یہ سب حدیث کے ترجمے ہیں، لوگ ایک بندے کے بارے میں کہیں گے کہ فلانا بندہ بڑا ایمان والا ہے، فلانا بندہ بڑا ایمان والا ہے، حالانکہ اس بندے کے پاس سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بیوقوفیاں جھلیاں اس دور میں بھی سنی ہوگی کہ میں نے تو ٹی وی پر ہی دیکھا ہے، میں نے تو ملاقات نہیں کی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ہے وہ بڑا ایمان والا۔ اور تو نے ایمان چیک کیسے کیا ہے؟ لوگ فلانے بندے کے بارے میں کہیں گے بڑا ایمان والا ہے، جبکہ اس بندے کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ لوگ شہروں میں بے چین ہوں گے، دیہاتی دیہات میں بے چین ہوں گے، عرب میں بت پرستی شروع ہو چکی ہوگی، لوگ شریعت کی تابعداری نہیں اپنے اپنے لیڈر کی تابعداری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اور اسلام کی بات ان کے لیے سمجھنا ہی مشکل، ان کے لیے سننا ہی مشکل۔ ہوگی ایک جماعت، جہاں پچھلے جمعے کو میں نے آخر میں یہاں چھوڑی تھی بات، ایک جماعت ہوگی جس کی چند خوبیاں ہوں گی، ملامت سے نہیں ڈرے گی وہ جماعت، وہ کلمہ حق کہتی رہے گی، لیکن اس کی بات کے اوپر لوگ کان نہیں دھریں گے، بہت کم۔ جب انگریز نے یہاں تسلط جمایا نا جی، کاروبار کی شکل میں آیا پاک و ہند پر، مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ سارے مغلیہ خاندان، اور کمزور حکومت تھی، اسلامی شاعر پر عمل نہیں کرتے تھے، ہندوؤں کے ساتھ بھی رشتے کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ اکبر کلاشہ بھی لگاتا تھا، نقاشہ کیا کہتے ہیں وہ، کشکا بھی لگاتا تھا، بت خانے میں بھی جاتا تھا، مسجد میں بھی آتا تھا۔ تو پھر یہ تو قرآن کا اصول ہے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، جب تم ایسے ہو جاؤ گے پھر میں اپنے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کروں گا۔ آگے وہ کاروبار کی شکل میں اور جم گیا۔ علماء چیختے رہے، علماء چیختے رہے کہ بچوں ان کافروں سے وظیفے نہ لو، وہ اس انڈیا کمپنی وغیرہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن علماء کی بات پر لوگ کان کدھر دھرتے ہیں؟ وقتی طور پر پیسہ ملنا چاہیے، جدھر بھی ملنا چاہیے، جو کرنا چاہیے، دیکھا جائے گا بعد میں۔ کس نے دیکھا ہے بابو جنت کو، جہنم کو، حساب کو؟ علماء کی بات۔ جس وقت وہ لال حویلی میں بہادر شاہ ظفر بند ہو کے رہ گیا اور اس کے اپنے بھی مخبری کرنے لگے، مرزا الہی بخش اس کا نواسا ہے، کہ اندر کی میٹنگ انگریزوں کو بتانے لگے۔ اب بہادر شاہ ظفر بار جو ہے نا جی پیغام بھیج رہا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اور جب علماء 200 سال پہلے شور مچا رہے تھے کہ انگریزوں سے مراعات نہ لو، وظیفے نہ لو، اسلامی اقدار پر عمل کرو، ہندوؤں سے ہمارے رشتے نہیں ہوتے، ذمہ کا خیال رکھنا ایک الگ پہلو ہے، اس کے مذہب کو مان لینا الگ بات ہے، ذموں کا اسلام نے خیال رکھا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو مسلمانوں کی طرح سمجھیں اور اپنے شادی بیاہ بھی ان سے کرنے لگ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ
قرب قیامت میں ایک جماعت ایسی حق پر ہوگی جو کلمہ حق کہتی رہے گی، انہیں کسی کے ڈرنے مارنے ملامت سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ معرفت کے مقام پر فیض ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ برتن خالی ہوں گے لوگوں کے، دل و دماغ پر مہریں لگ چکی ہوں گی، انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پیغمبروں کی بات ایسے جن پر ختم اللہ علی قلوبہم ہو چکے ہوں، پیغمبروں کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو علماء کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو لوگ جب اس طرح کی پریشانی، دجلہ میں جو دریائے دجلہ یا فرات ہے، اس میں ایک پہاڑی سونے کی زہر ہوگی قرب قیامت، اور میں نے بتایا کہ عیسائیوں نے اودھم مچایا ہوا ہوگا، اور اب بھی ذرا غور کر لو نا کہ انہیں کی حکومت ہے۔ تو یہ 12ویں امام ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، میری امت میں میرے بعد سے لے کر قیامت تک 12 خلفاء ہوں گے، وَكُلُّهُم مِّن قریش، سارے کے سارے قریشی ہوں گے، اور آخری خلیفہ جو مسلمانوں کے ہوں گے وہ امام مہدی ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تو پیغمبر ہیں، اور وہ کامیاب ہوں گے جو ان خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان خلفاء کی بات مانیں گے، ان خلفاء کی سنت کی پیروی کریں گے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تھوڑا سا میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ، ترمذی، ابو داود، ان سب نے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، لوگو تم میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، میری سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، جیسے ڈاڑوں کے ذریعے سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ اور یہ خلفاء المہدیین، خلفاء جو 12 کے 12 آئیں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام محمد المہدی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ کل 12 ہوں گے، مہدی ہوں گے، راستہ دکھانے والے ہوں گے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ان خلفاء مہدیین کی پیروی کرنے والے ہوں گے کامل۔ میں یہاں چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ امت مسلمہ کا گروہ جس کو خلفاء راشدین مہدی نظر نہ آئے، خلفاء راشدین کی 20 تراویح کا اجماع نظر نہ آیا، خلفاء راشدین کا اذان ثانی جمعے کا ایجاد کرنا نظر نہ آیا، خلفاء راشدین کا 3 طلاقوں کو 3 پر اجماع منعقد کرنا وہ نظر نہ آیا، خلفاء راشدین کا وتر کی جماعت رمضان میں تراویح کے بعد کو کرانا نظر نہ آیا۔ تو جب خلفاء راشدین المہدیین کی جو بات نہیں مان رہے، وہ کیسے اپنے آپ کو کامل اہل سنت والجماعت کہلا سکتے ہیں؟ یہ سب خلفاء حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخر امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کل 12 ہوں گے، من قریش، کلہم من قریش ہوں گے، مہدی ہوں گے۔ ان کی بات کو جو لے گا، عمل کرے گا، وہ کامیاب ہے، باقی ناکام ہو جائے گا۔ 4 خلفاء وہ ہو گئے، 5ویں عمر بن عبدالعزیز قریش میں سے ہیں، بنو امیہ ہیں۔ کچھ خلفاء وہ بنو عباس کے اچھے گزرے ہیں، لیکن پھر بھی قرب قیامت میں 2-3 اور خلیفے آئیں گے، حالات کو درست کریں گے، تجدید کریں گے، آخر میں امام مہدی یہ 12ویں خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ حالات جو میں نے بتایا نا، ایمان کی کوالٹی یہ ہوگی، لوگوں کے اس طرح کے حالات ہوں گے تو اس وقت عیسائیوں کا تسلط ہوگا، جنگیں ہو رہی ہوں گی، مقابلے میں جو مجاہدین ہیں، نیک لوگ ہیں،
وہ ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ جہاد کرتے کرتے عیسائی ایک جگہ پہ شکست کھائیں گے مسلمانوں سے، عیسائیوں کے دو گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لے گا کہ ہم دونوں مل کر رہیں گے، اب ٹھیک ہے، صلح اسلام میں جائز ہے۔ ایک گروہ عیسائیوں کا نہیں صلح کرے گا اور وہ مخالف رہے گا۔ مسلمانوں کا گروہ اور وہ عیسائیوں کا گروہ جو مسلمانوں کے ساتھ صلح کر چکا ہے، یہ دونوں مل کر عیسائیوں کے اس گروہ کے خلاف جنگ کریں گے جو ان کے ساتھ نہیں صلح میں شریک ہوا تھا، وہ علیحدہ تھا۔ یہ مسلمان اور عیسائی اس عیسائی گروہ کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے، فاتح ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کا ایک شخص کہے گا صلیب غالب ہوئی، اس لیے فتح ہوئی ہے، اس کی برکت سے فتح ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بندہ کہے گا کیا بکواس کر رہے ہو، صلیب کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کی برکت سے اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہو جائے گی، صلیب کہنے والا اور اسلام کی بات کرنے والا، مسلمان کی عیسائی کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ایک دوسرے کو ماریں گے، مسلمان زیادہ مار لے گا، تو پھر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ جو صلح عیسائیوں کی جماعت نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھی، وہ صلح ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، سارے عیسائی مل جائیں گے۔ بعض رات میں یہاں ایک اور بات بھی لکھی، وہ بھی ممکن ہے کہ عیسائیوں کے کچھ فوجی مسلمانوں کے پاس گرفتار ہوں گے اور وہ اپنے فوجی مانگیں گے، مسلمان نہیں دیں گے، جس پر جنگ شروع ہو جائے گی۔ واللہ عالم دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ جنگ سخت ہوگی، خون ریز جنگ ہوگی، مسلمانوں کا بادشاہ شہید کر دیا جائے گا، ہار جائیں گے مسلمان، خیبر تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، بس مکہ مدینہ ہی رہ چکے ہیں۔ اس وقت جو لوگ مسلمان مجاہدین شکست کھائیں گے، مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو چکا ہوگا، پریشانی اور مایوسی کے عالم میں یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ یہ زمانہ امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ظہور کا زمانہ تو نہیں آ گیا کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، کچھ ہی نہیں رہا، ہر طرف کفر کفر نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو بات، ایک انسان کی ظاہری نظر ہے، ایک انسان کی بصیرت کی نظر ہوتی ہے۔ ایمان والے کے پاس بصیرت کی نظر ہوتی ہے جو بہت دور تک دیکھ لیتی ہے، ظاہری نظر تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنے نظر آ رہے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن، حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی روشنی سے بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، وہ عطا ہے۔ ان مجاہدین اسلام کو اللہ نے وہ بصارت و بصیرت عطا کی ہوگی جنہیں فضاؤں سے یہ خوشبو محسوس ہوگی کہ یہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور میں پہلے تمہید میں بتا چکا ہوں کہ سچا امام مہدی کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ بہت پہلے بھی کوئی مہدی آ چکے ہیں، کوئی اور بھی آئیں گے جھوٹے، لوگوں کو کہیں گے آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم مہدی ہیں۔ وہ یاد ہے وہ پتنی افریقہ اور کسی ملک کا ایک بابا نکلا تو وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، میری اتباع کرو، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ایک موٹی سی کالی سی ایک خاتون تھی، وہ کہتی ہے میں دابت الارض ہوں۔ ہم بات کریں گے دابت الارض جو 20ویں پارے میں قرآن میں دابت الارض ہوں، فلاں ایسے فضول قسم کے لوگ مہدی کا دعویٰ کریں گے، 20-25 کے لگ بھگ ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ جو دعویٰ کرے گا میں مہدی ہوں وہ جھوٹا ہوگا، یہ علامت ہے۔ امام مہدی کو صاحب ایمان ڈھونڈیں گے، اور میں ابھی بات کرنے لگا ہوں۔ اسی طرح جھوٹے کذاب، نبوت کے دعوے دار،
کہ وہ بھی اس طرح دعوے دار کریں گے، چند لوگوں کو پیسے دے کے بھی تو اپنا گرویدہ اور وہ نعرہ لگانے والے اور یوں اور منطق کی طریقہ جانتے ہو یہ؟ ہاں، تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو، آپس میں گپ شپ ہو جائے گی، دو چار کرندے بنا لے گا، پھر ایک کمرہ رکھ لے گا، اس میں دو کرسیاں لگا دے گا، محقق اعظم بن جائے گا۔ سارا زمانہ پڑھا تو انجینئرنگ ہے اور سکالر اسلامی بن کے دنیا کو گمراہ کر رہا ہو۔ یہ اس طرح کے کچھ لوگ مل ہی جاتے ہیں، کوئی مہدی کا دعویٰ کرے گا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، سب جھوٹے، 30 کے لگ بھگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار آخر تک آئیں گے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے لیے ان کے لیے سد سکندری بنتی رہے گی، کلمہ حق کہتی رہے گی، اور ایسی 25 کے لگ بھگ جھوٹے مہدی ظاہر ہوں گے۔ مہدی کی جس میں شرائط ہوں گی وہ خود مہدی کا دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ اللہ والے پہچان لیں گے۔ امام مہدی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سید ہوگا، اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اور مدینہ کا مقیم ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی امی کا نام آمنہ ہوگا، اور 40 سال تک اس کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ بعض میں آتا ہے کہ کچھ علوم یہ پڑھے گا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ کچھ پڑھے گا اور کچھ علوم اس کو من جانب اللہ عطا کر دیے جائیں گے، اور یہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ علوم عطا ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس طرف جائیں گے تو پھر اصل جو ہمارا موضوع ہے اس سے جو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہیں کمی نہ رہ جائے۔ اویس کرنی کون سے مدرسے میں پڑھے تھے؟ سب کچھ علوم عطا تھے نا جی۔ حبان بن حرب جیسے لوگ اویس کرنی سے جا کے سبق لیتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ شرائط ہوں گی امام مہدی کی، مدینے کا ہوگا، محمد نام ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، امی کا نام آمنہ ہوگا، سید ہوگا، حسینی ہوگا، اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اور 40 سال تک بس ایسے ہی رہے گا، کوئی علوم نیکی تقویٰ پڑھنے پڑھانے میں۔ یہاں جو لوگ تھے جو عیسائیوں سے ہار گئے تھے، اب چلنا ہے ہم نے یہاں سے، مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو گیا تھا، یہ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہمارے اوپر، ایسے حالات آ گئے، ایسے عالم آ گئے۔ تو چلتے ہیں ڈھونڈتے ہیں امام مہدی کو، اور اتنا تو پتہ ہوگا جو صاحب علم لوگ ہیں، آپ میں سے بھی جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی مدینے کا ہوگا اور یہ مدینہ کی طرف جائیں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ میرے بارے میں کوئی چمگویاں کر رہے ہیں، وہ یہاں سے چل پڑیں گے مکہ مکرمہ کی طرف، اور حج کا زمانہ ہوگا۔ حج میں جب طواف کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم رکن یمانی کے مابین اہل اللہ کی ایک جماعت پہچان لے گے کہ یہ شخص جو طواف کر رہا ہے یہ آخری خلیفہ ہے، وہ 12واں، جس کا لقب امام مہدی ہے۔ پھر وہ دوسرے کو بتاتا ہے، تیسرے کو، حدیث میں آتا ہے شام، عراق، یمن کے اولیاء اللہ، کتب ابدال یہ پہچانیں گے اور سب سے پہلے اس پر بیعت کریں گے۔ وہ راضی نہیں ہوں گے، یہ سمجھائیں گے دلائل سے، علامات سے، حالات سے، اور جب اس کا شجرہ نسب اس کو بتائیں گے، پھر بخاری اور مسلم ترمذی کی حدیثیں اس کو بتائیں گے کہ یہ ساری آپ کے اوپر منطبق ہو رہی ہیں اور آپ امام مہدی ہیں۔ چنانچہ وہ راضی ہو جائیں گے اور پھر وہ بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے، خلافت کی بیعت ہونا شروع ہو جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بیت اللہ شریف کے اندر یا اس کے گرد و نواح میں کئی خزانے ہوں گے، بیعت کرنے والے اولین امام مہدی رحمہ اللہ پر 313 ہوں گے۔ غزوہ بدر کی تعداد 313 ہوں گے،
بیت اللہ یا اس کے ارد گرد کہیں خزانہ ہوگا جو امام مہدی کو پتہ ہوگا، وہ خزانہ وہ نکال کر بیعت کرنے والوں پر جو وہاں ہوں گے ان کو تقسیم کر دیں گے۔ حج ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی بات اگر سامنے آئے تو اطراف عالم سے لوگ حج کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ ساروں کو پتہ چل جاتی ہے کہ ایسا ہو گیا، بات مشہور ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ بخت نصر نے، میں درمیان میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، جو 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں بخت نصر کے مختلف حملے نقل کیے گئے اور بیت المقدس سے خزائن وہ ہزاروں سواریوں کے اوپر لے کر وہ کنیسۃ الذہب میں جو رکھ دیے تھے اس نے، جو آج تک ہوں گے رہیں گے، وہ خزانے بھی امام مہدی وہاں سے لے کر دوبارہ بیت المقدس لے کے جائیں گے، جو اب تک ادھر ہی ہے۔ یہ ہم معراج کے موقع پر یا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ ذکر ہے۔ یہ خزانہ اور ہے، وہ خزانہ اور ہے، وہ عیسائیوں نے چوری کیا تھا، وہ خزانہ جو بیت المقدس سے لے کے کنیسۃ الذہب میں رکھا، اور یہ خزانہ بس وہ خلفاء کی طرف سے چلا۔ اب یہاں سے درمیان سے ایک اور بات سمجھنی ہے۔ آخری زمانہ میں 2 جماعتیں صرف کامیاب ہیں، حدیث میں آتا ہے، باقی کوئی جماعت کامیاب نہیں ہوئی، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ ایک وہ جماعت جو امام مہدی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اس کی معین و مددگار ہوگی، یا اس کی معین و مددگار بننے کی تمنا کرتے کرتے مر جائے گی۔ ملے تو نہیں امام مہدی، لیکن یہ اس خواہش میں تھے کہ میں ان کے جہادی قافلے میں شریک ہو جاؤں، تب بھی نجات ہو جائے گی۔ ایک وہ جماعت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو بات کریں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ وہ خزانے تقسیم کریں گے، پھر مدینہ طیبہ میں تشریف لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے، اور وہ جو لوگ شام سے مسلمان امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ پہنچے تھے، وہ جو ڈھونڈ رہے تھے امام مہدی کو، مسلمانوں کا بادشاہ دمشق میں شام میں شہید ہو گیا تھا، یہ مایوس پھر رہے تھے، امام مہدی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ بھی مدینہ میں ہوں گے، ان کی بیعت بھی ہو جائے۔ اب بیعت ہزاروں لوگوں کی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک جماعت کو پتہ چلے گا، وہ جماعت امام مہدی کو ختم کرنے کے لیے سفر کرے گی، اور اس میں ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی حکومت دنیا میں آ جائے گی، لہٰذا ان کو دباؤ۔ یہ نہیں پتا، یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو علم عطا ہوا وہ بتائی ہیں۔ وہ ان کالی پگڑی والوں کو ختم کرو، کالے جھنڈے والوں کو ختم کرو، ان مجاہدین کو ختم کرو، کیونکہ دنیا پہ حکومت۔ بھائی یہ تمہارا تخیل تو نہیں ہے نا، یہ تمہاری سائنس تو نہیں ہے جو پچھلے سال کچھ اور کہا آج کچھ اور کہہ دیا۔ یہ پروردگار عالم کا وہ علوم ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ تم جتنا بھی دباؤ گے کہ کالی پگڑی والے نہ رہیں، مجاہدین نہ رہیں، جھنڈے ان کے ایسے نہ ہو۔ بہرحال ایک جماعت اس وقت امام مہدی کو ختم کرنے کے لیے چلے گی۔ ایک وادی بیضا ہے مکہ و مدینہ کے درمیان، اس وادی میں وہ غرق ہو جائیں گے، زمین میں دھس جائیں گے۔ 2 بندے بچیں گے، ایک آ کے امام مہدی کو بتانے والا ہوگا کہ آپ کا خلاف کا جو قافلہ تھا وہ زمین میں دھس چکا ہے، ایک اس شیطان کو بتانے والا ہوگا کہ تم نے جو بندے امام مہدی کے خلاف بھیجے تھے وہ زمین میں دھس گئے ہیں۔ امام مہدی اب اپنے قافلے کو لے کے شام میں اس جگہ پہ آئیں گے جہاں پر جہاد رکا تھا، مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہوا تھا، شام کے علاقے میں وہ جو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ چلے گئے تھے۔ اب لوگوں کو سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ امام مہدی، میں نے بتایا نا، حج پرانے زمانے میں مسلمانوں کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نا، وہ حج کے اوپر ضرور شریک ہوتا تھا کہ اس میں ایک نیا پیغام امت مسلمہ کو جو دیا جاتا ہے تو سارے لوگوں کو وہ پتہ چل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ،
جو موجود ہے میری بات کو یاد کرے، جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچائے۔ اور اب تو مسلمان بادشاہوں کا سیکورٹی رسک ہوتا ہے، حج کے لیے بھی نہیں آتے، سیکورٹی رسک ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ قائد ہیں، پھر بھی وہ مسلمانوں کے جناب بڑے مقبول لیڈر، کیا مرشد ہیں، حج کے لیے نہیں جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں سارے سال حجوں پہ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں سارے سال، سارے خلفاء بعد کے بنو عباس ہوں، بنو امیہ ہوں، حج پر، کیونکہ حج پر جو بات کہی جائے گی وہ فوراً آٹومیٹک، ساری جگہ سے لوگ حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں، بات پہنچ جائے گی۔ یہ سسٹم تو آج ہوا، یہ تو پہلے سے ہی پہنچ جاتی تھی بات۔ آئیے آپ اس شام کی جگہ میں پہنچ جائیں گے جہاں مسلمانوں نے جہاد چھوڑا تھا، اور بات پھیل چکی ہوگی۔ عیسائی بھی سارے عیسائیوں کو بلا لیں گے، 70 طرح کے عیسائیوں کے مختلف جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوجی ہوگا عیسائیوں کا، جو امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اور ان کے قافلے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوگا۔ یہاں رک جائیے۔ آپ نے سنا غزوہ ہند، آپ نے بات سنی ہوئی کہ خراسان سے کوئی قافلہ نکلے گا، یہ سب خراسان ہے جدھر آپ بیٹھے ہو۔ وہ دنیا نے سکیڑتے سکیڑتے خراسان کو چھوٹا کر دیا، افغانستان خراسان، یہ آپ کا خطہ، یہ سارا، یہ کشمیر اور وہ گلگت، یہ خراسان کا حصہ ہے، افغانستان خراسان، ایران کا کچھ حصہ خراسان، اور ادھر وہ ریاستیں، وہ ان کے کچھ حصے خراسان ہیں، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خراسان سے ایک قافلہ اٹھے گا، سچے مجاہدین کا ہوگا، کالی پگڑیاں کالے جھنڈے ہوں گے، ان کا لیڈر جو ان کو قیادت کر رہا ہوگا، اس کے ماتحت مجاہدین ہوں گے، اس کا نام منصور ہوگا۔ اور حدیث میں ایک نام اور بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ منصور کا مددگار ہو، اس کا نام ہے حارث بن حران۔ یہ بڑی جماعت لے کر، جو ایک روایت میں یہی ہے کہ ہندوستان میں جہاد ہوگا، ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور چل پڑیں گے۔ یہ راستے میں یہ جہاد کرتے ہوئے، فاتح بنتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے کہ امام مہدی کے ہم معین ہیں، مددگار ہیں، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی ملاقات شام میں ہو جائے گی، اور ادھر عیسائیوں نے سب نعرہ لگایا ہوا ہے، سارے عیسائی جمع ہیں، 70 کے لگ بھگ ہیں، 70 جھنڈے ہیں، ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوجی ہیں ان کے، اور مسلمانوں کے خلاف امام مہدی رحمہ اللہ سخت جنگ ہوگی، سخت جنگ۔ پہلے دن بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور اتنی سخت جنگ ہوگی کہ مسلمانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، مجاہدین کے، ایک جماعت شہید ہو جائے گی، 3 حصے ہو جائیں گے، ایک ثلث تہائی شہید ہو جائے گا، ایک تہائی مفرور ہو جائے گا، بھاگ جائے گا کہ یہ جہاد کیسا تھا، ان میں تو پھر پکڑا بھی جاتا ہے اور مارا بھی جاتا ہے۔ جی بعض لوگ صرف نعرے والا جہاد جانتے ہیں نا، وہ کچے مسلمان، وہ بھاگ جائیں گے، اور کبھی ان کی قیامت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب بھاگ رہے ہیں، دنیا ہی ختم ہو رہی ہے، آپ جان کو اور صحت کو کس لیے بنا کے رکھ رہے ہیں، اور آگے چلیں۔ ایک جماعت ہوگی جو جنگ کے امام مہدی رحمہ اللہ کی معین و مددگار ہوگی، دوسرے دن پھر جنگ ہوگی، فیصلہ نہیں ہوگا، تیسرے دن پھر جنگ ہوگی، فیصلہ نہیں ہوگا، شہادتیں ہو رہی ہیں، چوتھے دن بہت خون ریز کی جنگ ہوگی، اتنی سخت جنگ ہوگی کہ ڈھیر لگ جائیں گے مخالفین کے، کفار کے۔ اللہ پاک فتح مبین سے نوازے گا مسلمانوں کو، امام مہدی رحمہ اللہ کو، اور امام مہدی رحمہ اللہ مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کریں گے۔ مال غنیمت لینے والوں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ وہ اتنے دکھ درد سہ چکے ہوں گے، اتنے اپنے پیاروں کے شہادت کے جنازے اٹھا چکے ہوں گے، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، بس یہ مال غنیمت تو ہو گئی، لیکن وہ کریں گے کیا؟ اور عیسائیوں کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہوگی، اب بھی کوئی نکالنے والا ہو تو نکل جائے گی، لیکن اپنی نکل رہی ہے، ان کی کیسے نکالیں گے؟
جب ذلت کی طرف مسلمان آتا ہے کب آتا ہے؟ جب قرآن و حدیث کو چھوڑتا ہے، دنیا پرستی میں آتا ہے تو ذلیل بن جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی ڈرتا ہے۔ اور جب یہ اللہ رسول کو اپناتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے مسلمان ڈرے۔ مسلمان صرف اور صرف اللہ رسول سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ رسول سے ڈرنے والا ہو، پورا جہان اس کا ہے، یہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم، قطر میں ہم، سارا جہاں ہمارا۔ اور جب اللہ رسول سے یہ ڈرنے والا نہ بس دل بن چکا ہو تو پھر اس کا اپنا گھر بھی اس کا نہیں ہے، اس کا اپنا ملک بھی اس کا نہیں ہے، اس کے ملک میں اپنے فیصلے بھی اپنے نہیں ہیں۔ یہ پھر ہوتا ہے کب؟ جب اللہ رسول سے نہ ڈرتا ہو تو سارے جہان سے پھر ڈرتا ہے، جب اللہ رسول سے ڈرتا ہے تو سارا جہان پھر اس سے ڈرتا ہے۔ تو جنگ ہوئی، فتح ہوئی اور مال غنیمت ہوا۔ عیسائیوں ایسے مرعوب ہوں گے کہ حکمرانی کرنے کا تصور ہی دماغوں سے اڑ جائے گا، فتح مشکل ہے۔ تھوڑے سے لوگ تھے، ہم ایک ایک جھنڈے کے نیچے 70 ہزار کے لگ بھگ تھے، اور قرآن کا تو دعویٰ ہے، فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے ہی تھوڑے سی جماعت والے گزرے، جب اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں آئے، وہ تھوڑی سی جماعت جو اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کو لیتے ہوئے میدان عمل میں اترے تو بڑی بڑی جماعتوں پہ ہم نے انہیں غالب کر دیا۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر ٹوٹ جاتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر ٹوٹ جاتا تھا، حکم کرتا تھا تو دریا کو جو رستے چھوڑ دیتا تھا۔ ایمان کی اونچی کوالٹی ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہی ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ باقی سارے تم ان کفار سے جزیہ لے سکو یا نہ لے سکو، ان کو اپنے مغلوب کر سکو یا نہ کر سکو، اصل میں زمین، اس کے خزانے، یہ جائیدادیں، یہ باغ بغیچے، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، سارے اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے بنائے ہیں۔ وہ ماننے والا جو چپ کر کے بیٹھ گیا اور اپنی جائیداد کو گویا کہ محفوظ نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے۔ غالب آئے، ڈر گئے عیسائی۔ کوئی ڈرانے والا ہو تو ڈر ہی جاتے ہیں، ایک بندہ ہو تو کفر ڈر جاتا ہے، پر ایک بھی تو ہو نا جی۔ اب امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ کو، اس وقت کفار کے پاس وہ سب انہی کے پاس ہوں گی چیزیں، حملہ کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، اور بنو اسحاق 70,000 کے لگ بھگ ابحر روم میں امام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہی کو قیادت جنگ کرنے کی اجازت ہوگی، اور وہ جب فصیل استنبول، دیوار قسطنطنیہ کے قریب پہنچے کہ بڑی جماعت ہوگی، نعرہ تکبیر بلند کریں گے۔ ابھی جہاد شروع نہیں ہوا، وہ دور تھا، فصیل نظر آئی، دیوار نظر آئی استنبول کی، نعرہ لگایا۔ وہ اتنا جاندار نعرہ تھا، اتنا جاندار نعرہ تھا کہ وہ استنبول کی دیوار ہلنے لگی۔ یہ مجاہد کا نعرہ ہوتا ہے، ایک ملا کا نعرہ ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے مقتدی ہی نہیں مانتے، ادھر دیواریں کیسی گڑیں گی؟ جی ہاں، اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، ای مذہب مردان خدا گو خدا مست، اور ای مذہب ملا جمادات و جمال است۔ ایک وہ ہے اللہ والا جس کا نعرہ فضاؤں میں گونجتا ہے، عرش کو جا کر پہنچتا ہے،
ایک وہ مومن ہے جو تنہائیوں میں گوشہ نشینی میں اللہ اللہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے اس کی نیکی بھی ضائع نہیں ہے، یہ تو درخت بھی کر رہے ہیں، یہ تو پتھر بھی کر رہے ہیں، یہ تو چاند سورج ستارے بھی کر رہے ہیں، یہ تو ساری کائنات تسبیحات کر رہی ہے. او مولوی صاحب اگر تو گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے تو کوئی انوکھا کام نہیں ہے، ثواب مل جائے گا. لیکن میں نے جو آخری پیغمبر بھیجا اس کی صفت یہ ہے نبی بالسیف ہوگا، تلوار والا نبی بھیجا ہے میں نے. جو میں نے اپنا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے وہ تو ملاحم والا ہے. جو کفار مسلمانوں کو میلی نظر تو چھوڑو اپنے علاقوں میں مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو یہ نبی ان کے مخالف ہو کر جہاد کے لیے اپنی تنظیم کر دیتا ہے. تو نعرہ لگایا، دیوار ہلنے لگی. جب دوسرا نعرہ لگایا تو دیوار گر گئی. یہ مجاہد کا نعرہ ہوتا ہے. بارڈر پہ جب نعرہ لگایا جائے تو ہندو چھپیں گے، ان کو جگہ ہی نہیں ملے گی. لیکن نعرہ لگانے والا بھی تو کوئی ہو نا. نعرہ وہی لگاتا ہے جس نے اپنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی ہو اور دنیا اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس کو کوئی سروکار نہیں. جس نے بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے فارم بنائے پاکستان میں، سوئٹزرلینڈ میں، کہاں امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں جا کر اس مجاہد کا نعرہ کیسے گونجے گا؟ نہیں، جس مجاہد کو دنیا سے زاہدانہ صفت حاصل ہوگی نا جی، اس کا تیری خاک میں ہے اگر شرر، واہ اقبال، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. لیکن کیا کرے، ہر طرف سے حق و صداقت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتا، مورے لگی ہوئی ہیں. ہر کوئی اپنے قائد اور اپنے لیڈر اپنے امام کے پیچھے چل پڑا ہے. اسلام کے پیچھے کون چڑھے گا؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی میدان حشر میں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس نے امام اپنا امام مہدی کو بنایا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جس نے امام کسی لوفر کو بنایا، ظالم کو بنایا، کسی فاسق کو فاجر کو بنایا تو اسی کے ساتھ ہوگا. قل، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتی، ہر کوئی اپنے ڈھنگ میں عمل کر رہا ہے. ڈھنگ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. استنبول فتح ہو جائے گا. امام نظم و نسق جدھر سے بھی امام صاحب فتح کرتے آ رہے ہیں، اسلامی قانون نافذ ہوتا جا رہا ہے. 5 سال تک خلافت اکیلی امام مہدی رحمہ اللہ کی ہوگی، اور اس کے بعد 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہوگی. کل 7 سال ہے. 47 سال کی عمر میں بیت المقدس کی طرف جانا ہوگا. امام صاحب کی طبیعت خراب ہوگی اور فوت ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا. استنبول فتح ہو گیا. نظم و نسق امام صاحب کر رہے ہیں کہ خبر مشہور ہو گئی کہ دجال ظاہر ہو گیا. اور امام صاحب کو تو پتہ ہے کہ شام اور عراق کے درمیان سے دجال ظاہر ہوگا اور زیادہ اس کے پیروکار یہودی ہوں گے، عورتیں ہوں گی. اور یہ حضرات عراق کو دیکھ کے آئے ہیں کہ کیا وہاں اسلامی ملک ہے، کچھ اسلام کا بھی ہے. یہ حالات بنتے جائیں گے. امام صاحب فوراً پہنچیں گے اپنے لشکر کو لے کر شام میں. یہ خبر جھوٹی ہوگی، پھر اپنے انتظام کریں گے. بعض رات نے کہا عصر کی نماز کی اذان ہوگی اور بعض نے کہا صبح کی نماز کی اذان ہوگی. صفیں بننا شروع ہو جائیں گے اور اقامت بھی کہنے والا ہوگا. بعض حدیث میں آتا ہے کہیں جانا شروع ہو جائے گی کہ اسی دوران دمشق کے جامع مسجد کے شرقی مینار کے اوپر 2 فرشتوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہاں 2 باتیں ہیں. بعض رات نے روایت نقل کی کہ بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے.
تطبیق بعد نے دی کہ ہو سکتا ہے اول نزول وہاں ہو، پھر وہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے جامع مسجد دمشق میں، اور پھر نماز کھڑی ہونے والی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور زلفیں ہوں گی، پانی ٹپک رہا ہوگا پیچھے سے، عورتوں کی طرح وہ نہیں لگائی ہوئی ہوگی، لوگ زلفیں بھی رکھتے ہیں پھر عورتوں کی طرح بندیاں بھی لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں یوں تھی، جمع لما وفرا، میں کیا کروں کدھر جاؤں، کیسی کیسی باتیں ہیں جو مسلمان اپنے پیغمبر کی اقتداء میں نہیں آتے، دوسروں کی اقتداء میں جا رہے ہیں۔ تو امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کا کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں، آپ کے لیے آج اقامت کہی گئی ہے، اس امت کا جو امیر ہوتا ہے وہ دوسرے امیروں کا بھی امیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ میرا کہنا اور سننا آپ کا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔